ایک ایسی داستان سماعت کر رکھی ہے۔ محبت کی روایات میں ایک روایات ایسی آپ نے سماعت کر رکھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر سن کر آقا کی محبت ہمارے جسم کے ایک ایک لوں میں جو ہے وہ صلاحیت کر جاتی ہے۔ آقا کا پیار، آقا کا عشق، آقا کی محبت ہماری نسلوں میں صلاحیت کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری نسلیں سنور جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہمیشہ جھومتی رہیں، تو آج کا یہ نسخہ سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بھی زندگی سنور جائے گی اور ہماری نسلوں کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ ظاہری زندگی سے میرے نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا، احباب ذی وقار تو صحابہ کرام نبی کی محبت میں دن رات تڑپتے ہیں، آقا کے دیدار کو دن رات ترستے ہیں، دن رات اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کے لیے چہرہ والضحیٰ کو تلاش کرتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی محبت میں اتنا تڑپتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنا پھڑکتے ہیں کہ جب آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے نہیں نظر آتا، تو بلال حبشی کیا کرتے ہیں؟ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ سے کوچ فرما جاتے ہیں، ملک شام کے علاقہ حلب میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر 1 سال گزرتا ہے تو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمینہ کے لال، والی کونین، خسرو خوبہ، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلال تو نے ہمارا شہر کیوں چھوڑا ہے؟ ہم تمہیں یاد نہیں آتے؟ تمہیں ہمارا شہر نہیں یاد آتا؟ ابھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا، فوراً آنکھ کھلتی ہے، سواری پہ سوار ہوتے لوگ پوچھتے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا نے مجھے بلایا ہے، مدینے والے نے مجھے بلایا ہے، میں بھی کہتا ہوں مدینے جاؤں، آپ بھی کہتے ہیں مدینے جاؤں، یہ بھی کہتے ہیں مدینے جاؤں، یہ بھی کہتے ہیں مدینے جاؤں۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے مدینے والا کہے تو مدینے آ جا، جسے آقا کہے تو مدینے آ جا، جسے تاجدار انبیاء کہیں میرا مدینہ دیکھنے آ جا۔ تو میرے احباب ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں تو کبھی بازاروں میں چہرہ مصطفیٰ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی جا کر چوراہوں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے تو آقا کو تلاش کرتے ہیں، کبھی مسجد میں آتے ہیں تو مسند خالی نظر آتی ہے، آقا نہیں نظر آتے، چلتے چلتے روضہ مصطفیٰ پہ آ جاتے ہیں، دربار مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں تو زاروں کے تار روتے ہیں، رو رو کر دربار مصطفیٰ میں مزار مصطفیٰ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار روتے جا رہے ہیں۔ میرے احباب زاروں کے تار روتے جا رہے ہیں، روتے روتے بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو میرے احباب تمام مدینے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام لوگ آ جاتے ہیں مدینے سے۔ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو کے حضرت بلال کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت بلال ہیں تو بڑا ہی خوش ہوتے ہیں، بڑا ایک دل میں امنگیں یاد آ جاتی ہیں، پرانا وقت یاد آ جاتا ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس سے محبت ہو جائے، جس سے عشق اور پیار ہو جائے میرے احباب، پھر اس کے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں دل کرتا ہے ان کی بھی باتیں سنیں، دل کرتے پھر ان سے بھی ملے، اس لیے کہ ان کو ملنے کے پر، ان کی باتیں سننے پر ہمیں وہ اپنا یار یاد آ جاتا ہے، ہمیں وہ اپنا پیار یاد آ جاتا ہے، جس کے ساتھ ہماری محبت ہو جاتی ہے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلال سرکار کے زمانے میں اذانیں پڑھتے تھے، اذان پڑھا کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہوتے تھے، تو تمام لوگوں نے جب بلال کی اذان سننے کی خواہش ظاہر کی، کہا بلال وہی اذان سناؤ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے، جو مدینے کے تاجدار کے سامنے اذان پڑھتے تھے۔ تو بلال حبشی عرض کرتے ہیں نا لوگوں میں وہ اذان نہیں پڑھ سکتا، لوگوں میں وہ اذان نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ مجھ میں وہ ہمت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا جب میں یہ لفظ ادا کرتا تھا
محمد رسول اللہ تو سامنے رکے جانا ہو جاتا تھا، سامنے مدینے والے کا چہرہ آ جاتا تھا، سامنے آقا کا دیدار ہوتا تھا۔ لیکن اب مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی، اب مجھ میں وہ ہمت نہیں رہی کہ میں اذان پڑھوں، سامنے آقا کا چہرہ نہیں ہوگا تو میں اذان نہیں پڑھ سکوں گا۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ بلال ہماری بات نہیں مانیں گے، بلال حبشی ہماری بات کو تسلیم کرتے ہوئے اذان نہیں پڑھیں گے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ جس کی محبت ہم پر جس کے نانے نے واجب کر دی ہے۔ حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ، حسنین کریمین کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے حسین پاک کے گھر تشریف لے کر آتے ہیں، امام حسن اور حسین کو لایا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس جب یہ دو شہزادے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں چاچا جان آج وہی اذان سنائیے جو نانے کے سامنے پڑھا کرتے تھے، جو میرے نانے کے سامنے اذان پڑھی تھی وہ اذان ہمیں بھی سنائیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کہنا نہیں موڑا، ان کی بات نہیں موڑی، اس لیے کہ ان کو خوش کرنا رسول کو خوش کرنا ہے، ان کو ناراض کرنا رسول کو ناراض کرنا ہے۔ جو ان کو خوش کرتا ہے وہ رسول کو خوش کرتا ہے، جو رسول کو خوش کرتا ہے وہ میرے احباب خدا کو خوش کر دیتا ہے، وہ میرے اللہ کو خوش کرتا ہے، وہ میرے رب کو خوش کر دیتا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی نے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں ڈالی اور ہاتھ مبارک کانوں پر رکھ کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ الفاظ ادا کیے میرے احباب تو سامنے جانے جانا کا چہرہ نظر نہیں آیا، سامنے مدینے والے کا چہرہ نہیں نظر آیا، سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سونی صورت اور زلفیں لہراتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ بلال حبشی گش کھاتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، لوگ زاروں کے تار روتے ہیں آقا کی محبت میں کہ جب یہ الفاظ ادا ہوتے تھے تو سامنے مدینے والے کا چہرہ بھی نظر آتا تھا، سامنے آقا کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ آج ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں، آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو میرے احباب ذرا سوچئے، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری نسلیں سنور جائیں، آپ چاہتے ہیں ہمارے بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ آقا کے غلام بن جائیں، آقا کے پیارے بن جائیں، تو توجہ سے سن لیجئے، ہمارے بچوں کو بالی ووڈ فلم سٹار کے جو نام تو آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ریسلر کے نام تو آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایکٹروں کے نام تو آتے ہیں، ہمارے بچوں کو کارٹونز کے کرداروں کے نام تو آتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے بچے بلال سے واقف نہیں ہیں، افسوس ہمارے بچے ابو ذر غفاری سے واقف نہیں ہیں، افسوس ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے واقف نہیں ہیں، افسوس ہمارے بچے حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضیٰ سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ان کو اچھا بنانا ہے، ان کو عاشق رسول بنانا ہے تو یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جب رات پڑے تو جب بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ تو کبھی ٹی وی سے خود جان چھوڑ کر ٹی وی کی اور اپنی ٹی وی سے جان چھڑا کر میرے احباب کبھی بلال کا یہ عشق والا واقعہ بھی سناؤ، کبھی ابو بکر کی قربانیاں بھی سناؤ، فاروق اعظم کی عدالت سناؤ، عثمان غنی کی سخاوت سناؤ، مولا مرتضیٰ کی عدالت سناؤ، حسین کی قربانیاں جو کربلا میں دی ہیں وہ اپنے بچوں کو سناؤ۔ حضرت امام حسین کی قربانیوں کو سن کر اور دیکھ کر تمہارے بچے بھی حسینی بن جائیں گے، تمہارے بچے بھی حسین کے غلام بن جائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آقا کا پکا غلام بن جائے۔